بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور، جلد اول، صفحہ نمبر 191۔ تتمہ بیان سید انور شاہ صاحب، گواہ مدعیہ باقرار صالح، 28 اگست 1932۔ میں آج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا قول سب یعنی گالی نبی کے متعلق پیش کرتا ہوں۔ حلب کی ایک روایت امام ابن تیمیہ حافظ حدیث سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے سامنے لایا گیا جس نے سب یعنی گالی کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسے سزائے موت دی۔ الصارم المسلول، حافظ ابن تیمیہ، صفحہ 195 418 پر یہ واقعہ کتاب مذکور میں درج ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ثم قال عمر من سب اللہ تعالی وسب احدا من الانبیاء فاقتلوہم۔ جس نے ناسزا یعنی برا بھلا کہا خدا کو یا کسی پیغمبر کو، اسے سزائے موت دی جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حکم۔ کسی عورت نے سب کی ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجران میں۔ وہاں کے حاکم مہاجر ابن امیہ نے اسے کوئی سزا دی ہوئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا حکم پہنچا کہ پہلے مجھے اطلاع ہوتی تو سب نبی کی یہ سزا نہیں بلکہ اس کی سزا قتل ہے۔ لفظ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے یہ ہیں، فلولا ما قد سبقتنی فیہا لأمرتک بقتلها لأن حد الانبیاء لا يشبه الحدود ومن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد ومعاہد فهو محارب غادر۔ اگر تو پہلے کچھ نہ کر چکا ہوتا تو میں امر کرتا اس عورت کے قتل کا، کیونکہ انبیاء کے سب کی حد اور حدوں کے مشابہ نہیں۔ جو کوئی مسلمان ایسا کرے وہ مرتد ہے، اور جو کوئی ذمی ایسا کرے وہ جنگ کرنے والا ہے ہم سے اور غدر کرنے والا ہے۔ یہ 3 خلیفوں کے احکام ہیں۔ اس مسئلہ پر کل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع بلا فصل ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے اس مسئلہ سب نبی پر ایک علیحدہ کتاب لکھی ہے جو الصارم المسلول کے نام سے موسوم ہے۔ دوسری کتاب السبط المسلول جو شیخ تقی الدین السبکی کی تصنیف شدہ ہے۔ دونوں 8ویں صدی کے حافظ حدیث ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے کہ لیکن مسیح کی راست بازی اپنے زمانہ میں دوسرے راست بازوں سے بڑھ کر ثابت نہیں ہوتی، بلکہ یحییٰ نبی کو اس پر ایک فضیلت ہے کیونکہ وہ شراب نہیں پیتا تھا، اور کبھی یہ نہیں سنا گیا کہ کسی فاحشہ عورت نے آ کر اپنی کمائی کے مال سے اس پر عطر ملا تھا یا اپنے ہاتھوں یا سر کے بالوں سے اس کے بدن کو چھوا تھا، یا کوئی بے تعلق جوان عورت اس کی خدمت کرتی تھی۔ اس وجہ سے خدا نے قرآن میں یحییٰ کا نام حصور رکھا مگر مسیح کا یہ نام نہ رکھا، کیونکہ ایسے قصے اس نام کے رکھنے سے مانع تھے۔ دافع البلا، صفحہ 4، روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ 220۔ ایک شعر مرزا غلام احمد قادیانی کا بألفاظ ذیل ہے، ہر نبی زندہ شد با آمدنم، ہر رسول نہاں با پیراہنم۔ کتاب نزول مسیح، صفحہ نمبر 100، روحانی خزائن، جلد 18، صفحہ نمبر 478۔ علماء نے جب تورات اور انجیل محرف سے کوئی چیز محرف نقل کی ہے، نتیجہ یہ نکالا ہے کہ یہ کتابیں تحریف شدہ ہیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نالائق تھے، معاذ اللہ۔ علماء کی طریق میں اور مرزا غلام احمد قادیانی کے طریق میں کفر و اسلام کا فرق ہے۔ جو عبارت حقیقت الوحی، صفحہ 179، روحانی خزائن، جلد 22، صفحہ 185 سے پڑھی گئی ہے، اس سے ثابت ہوا کہ قادیانی اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے منکرین کو کافر کہتے ہیں۔ یہی مضمون ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے کہ اب دیکھو، خدا نے میری وحی اور میری تعلیم اور میری بیعت کو نوح کی کشتی قرار دیا ہے، اور تمام انسانوں کے لیے اس کو مدار نجات ٹھہرایا ہے۔ جس کی آنکھیں ہوں دیکھے، جس کے کان ہوں سنے۔ حاشیہ 40 نمبر 4، صفحہ 6، خزائن، جلد 17، صفحہ نمبر 435۔ یہ نقطہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ اپنے دعویٰ کے انکار کرنے والے کو کافر کہنا
یہ صرف ان نبیوں کی شان ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے شریعت اور احکام جدیدہ لاتے ہیں، لیکن صاحب شریعت کے ماسوات جس قدر ملہم اور محدث ہیں، وہ کیسے ہی جناب الہی میں شان اعلیٰ رکھتے ہوں اور خلعت مکالمہ الہی سے سرفراز ہوں، ان کے انکار سے کوئی کافر نہیں بن جاتا۔ حاشیہ تریاق القلوب صفحہ 130، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 432۔ تریاق القلوب کی عبارت مذکورہ کو پہلی عبارتوں کے ساتھ جمع کرنے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرزا غلام احمد قادیانی فقط نبوت ہی کے مدعی نہیں ہیں بلکہ شریعت جدیدہ کے بھی مدعی ہیں، جیسا کہ 40 نمبر 4 صفحہ 6 خزائن جلد 15 صفحہ 432 کی عبارت سے بھی یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے۔ اصول یہ بنتا کہ جو صاحب شریعت ہو اس کا انکار کفر ہے، پھر ساری امت حاضرہ کو جو منکر ہو اس کو کافر کہا، تو گویا دعویٰ شریعت جدیدہ کا کیا، پھر اس پر بس نہیں کی، تصریح کر دی کہ شریعت امر و نہی کا نام ہے، امر جیسا میری وحی میں موجود ہے، لیکن محض مسلمانوں کو مغالطہ دینے کے لیے چند الفاظ ذلی بروزی وغیرہ گھڑے ہوئے ہیں، اس کی آڑ میں ذیل کی تحریف کرتے ہیں۔ اس لیے میں ان الفاظ کی حقیقت خود مرزا غلام احمد قادیانی کے کلام سے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ بروزی، ذلی، مجازی نبوت کی اصلیت۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی کا کلام ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: غرض جیسا کہ صوفیوں کے نزدیک مانا گیا ہے کہ مراتب وجودیہ دوریہ ہیں، اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنی خو، طبیعت اور دلی مشابہت کے لحاظ سے قریباً 2500 برس بعد اپنی وفات کے بعد پھر عبداللہ پیسر عبد المطلب کے گھر میں جنم لیا اور محمد کے نام سے پکارا گیا۔ تریاق القلوب، حاشیہ صفحہ 155، خزائن جلد 15 صفحہ 477۔ یہ ہے حقیقت مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک بروزی، ذلی، مجازی کی۔ دوسرے جنم کا عقیدہ اسلام میں کفر ہے اور یہ ہندوؤں کا عقیدہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا قول اس طرح مذکور ہے: کمالات متفرقہ جو تمام دیگر انبیاء میں پائے جاتے ہیں وہ سب حضرت رسول کریم میں ان سب سے بڑھ کر موجود تھے، تب وہ سارے کمالات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذلی طور پر ہم کو عطا کیے گئے۔ پہلے تمام انبیاء ذل تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص صفات میں، اور اب ہم ان تمام صفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں۔ کتاب قول فیصل صفحہ 6، بحوالہ اخبار الحکم 24 اپریل 1903، ملفوظات احمد جلد 4 صفحہ 169، مرتبہ منصور الیہ، قدیم ایڈیشن صفحہ 100 جلد 4 صفحہ 142، جدید ایڈیشن جلد 3 صفحہ 69۔ ان عبارات سے نتائج ذیل برآمد ہوتے ہیں: الف، مرزا غلام احمد قادیانی نے جو اپنے کو ذلی اور بروزی نبی کہہ کر دنیا کو یہ دھوکہ دینا چاہا ہے کہ اس کی نبوت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والتحیہ سے علیحدہ کوئی چیز نہیں اور اس سے مہر نبوت نہیں ٹوٹتی، یہ بالکل لغو اور بیہودہ خیال ہے۔ اگر یہ صحیح ہو تو مرزا غلام احمد قادیانی کے اس قول مذکور سے یہ لازم آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کوئی چیز نہیں تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا بعینہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تشریف لانا ہے۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کے یہ دور ہیں، گویا اصل ابراہیم علیہ السلام ہوئے اور آئینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، اور چونکہ ذل اور صاحب ذل میں مرزا غلام احمد قادیانی کے نزدیک عینیت ہے، یعنی دونوں ایک ہیں، اور اس وجہ سے وہ اپنے کو عین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بروز ابراہیم علیہ السلام ہوئے تو عین ابراہیم علیہ السلام ہوئے۔ اس سے صاف لازم آتا ہے کہ معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وجود بالاستقلال نہیں، یعنی مستقل نہیں، اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کوئی مستقل شے ہے۔ بی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے بروز ہوئے اور خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ خاتم بروز اور ذل ہوتا ہے، صاحب ذل اور اصل نہیں ہوتا۔ اس طرح مرزا غلام احمد قادیانی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہوا تو خاتم النبیین مرزا غلام احمد قادیانی ہوا، نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیم، الحکم کی عبارت مذکورہ سے یہ ثابت ہوا کہ جملہ انبیاء سابقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک صفت میں ذل ہیں، اور سارے کمالات رسالت
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بروز ہوئے تو جملہ کمالات نبوت اگر مجتمع ہوں گے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام میں نہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ یہ باطل اور بے معنی ہے، یہ صریح توہین ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس کے علاوہ یہ مضمون بھی فی نفسی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بروز ہیں اور ابراہیم علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز ہوں، بے معنی اور فضل ہے جو کھلا ہوا دور ہے۔ ذل، بروز، تناسخ۔ اس کے بعد میں ذل اور بروز کی اصطلاح یعنی تحقیق فلسفہ سے ذکر کرتا ہوں۔ فلسفہ یونانی میں بروز اسے کہا ہے کہ ایک روح سے دوسرے ذی روح میں حلول کرے، یعنی ایک بدن میں دو روحیں ہو جائیں۔ تناسخ اسے کہتے ہیں کہ روح ڈھانچے بدلتی رہے۔ نسخ اسے کہتے ہیں کہ ایک نوع دوسری نوع میں تبدیل ہو۔ رسخ اسے کہتے ہیں کہ ایک حیوان نباتات میں تبدیل ہو۔ مسخ اسے کہتے ہیں کہ حیوان جماد بن جائے۔ یہ پانچوں اصطلاحیں آسمانی دینوں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی۔ غلام احمد قادیانی کا اقرار ختم نبوت: وما كان لي أن أدعي النبوة وأخرج من الإسلام وألحق بقوم الكافرين۔ حمامۃ البشریٰ صفحہ 79، روحانی خزان جلد 7 صفحہ 297۔ کہ مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں نبوت کا دعویٰ کروں اور اسلام سے نکل جاؤں اور قوم کافرین سے مل جاؤں۔ منقول الزمیمۃ النبوہ فی الاسلام صفحہ 59۔ مسیح کیوں کرا سکتا ہے؟ مسیح کیوں کرا سکتا؟ رسول و رسول تھا اور خاتم النبیین کی دیوار روئیں اس کو آنے سے روکتی ہے۔ رسالہ وہم جلد 2 صفحہ 216، خزائن جلد 3 صفحہ 380۔ لکھتا ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ بات مستلزم محال ہے کہ خاتم النبیین کے بعد پھر جبریل کی وحی رسالت کے ساتھ زمین پر آمد و رفت شروع ہو جائے، ایک نئی کتاب اللہ جو مضمون میں قرآن شریف سے توارد رکھتی ہو پیدا ہو جائے، اور جو امر مستلزم محال ہو وہ محال ہوتا ہے۔ فتدبر۔ رسالہ وہم حصہ دوم صفحہ 241، خزائن جلد 3 صفحہ 414۔ لکھتا ہے قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا، خواہ وہ نیا رسول ہو یا پرانا، کیونکہ رسول کو علم وحی بتوسط جبریل ملتا ہے اور باب نزول جبریل پیرایا وحی رسالت مسدود ہے، اور یہ بات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آئے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو۔ رسالہ وہم حصہ دوم صفحہ 310، خزائن جلد 3 صفحہ 511۔ یہ مضمون اختلاف بیان مرزا غلام محمد قادیانی میں پیش کیا گیا ہے، جو انہوں نے ابتدا ہی سے زندقہ اور الحاد کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ختم نبوت کے متعلق: آیت کریمہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ الاحزاب آیت 40۔ یہ آیت اس واسطے آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل نرینہ چھوڑنا ہماری مشیت مقدر میں نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشیت میں مقدر نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تا آخر دنیا نبوت کی اسامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ذی جود سے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے لیے تا آخر دنیا رسول ہیں اور جملہ انبیاء سابقین کے خاتم ہیں۔ نسبی سلسلہ کے بدلہ میں اس نبوی سلسلہ کو عوض میں رکھ لو۔ اس عقیدہ کے موافق کوئی 200 حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہوئیں اور رسالہ ختم نبوت کامل مفتی حال دیوبند مولانا محمد شفیع کی طرف سے شائع ہو چکا ہے، اور اس عقیدہ پر اجماع رہا ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدا سے لے کر آج تک بلا فصل۔ اور جیسے قرآن امت کو پہنچا ہے اسی طرح یہ عقیدہ بھی پہنچا ہے، جب سے لے کر اب تک اس کا بھی اجماع ہوا ہے کہ اس آیت میں کوئی تعویل نہیں ہے اور اس عقیدہ میں کوئی فرق نہیں۔ خلفاء اور سلاطین اسلام نے جب سے لے کر اب تک مدعیان نبوت کو سزائے موت دی اور انہیں کافر و مرتد سمجھا، اصلی کافر کے وجود کو برداشت کیا اور ایسے مرتد کے وجود کو برداشت نہیں کیا۔
اور خود مرزا غلام احمد قادیانی کا جب تک مسلم تھے یہی عقیدہ رہا ہے۔ نبوت ایک صفت اصلی قائم ہے نبی کی ذات کے ساتھ، نہ وہ کسب سے حاصل ہو اور نہ وہ کبھی سلب ہو۔ یہ عقیدہ یہود کا ہے کہ نبوت سلب بھی ہو سکتی ہے، اگر نبوت کسبی ہو تو سلب بھی ہو سکتی ہوگی۔ یہ عقیدہ اسلام کا نہیں۔ ولایت ایسی چیز ہے کہ کسب سے حاصل ہو اور زائل بھی ہو جائے۔ یہ صفت نبوت جو نبی کی ذات کے ساتھ قائم و دائم باقی ہے۔ احکام شرعیہ کی تبلیغ اس کے وقتی ثمرات میں سے ہے اور توابع میں سے ہے۔ کسی محدود وقت میں اگر نبی نے ضروری احکام نہ پہنچائے تو وہ نبی بذات خود نبی پر حق ہے۔ صفت نبوت جو اس کی ذات کے ساتھ قائم تھی کسی طرح زائل نہیں ہوتی۔ تبلیغ ایک کارگزاری تھی پیغمبر کی کہ حاجت پر دائر ہوگی۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا بعینہ ہی ایسا ہے کہ جیسا گزشتہ زمانہ میں یعقوب علیہ السلام مصر چلے گئے تھے اور وہاں بطور رعیت کچھ دن گزارے۔ نبوت و ولایت۔ صوفیاء کرام نے نبوت کو بمعنی لغوی لے کر مقسم بنایا اور اس کی تفسیر خدا سے اطلاع پانا دوسرے کو اطلاع دینا کی، اور اس کے نیچے انبیاء اور اولیاء کرام دونوں کو داخل کیا اور نبوت کو دو قسم کر دیا، نبوت شرعی اور نبوت غیر شرعی۔ نبوت شرعی کے نیچے انبیاء اور رسول دونوں درج کر دیے۔ اب ان کے لیے نبوت غیر شرعی اولیاء کے کشف اور الہام کے لیے نکھر گئی اور مخصوص ہو گئی۔ صوفیاء کرام کی تصریح ہے کہ کشف کے ذریعے سے مستحب کا درجہ بھی ثابت نہیں ہوتا، صرف اسرار و معارف مکاشف اس کے دائرہ ہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مجھ پر مستحب کا حکم آیا ہے، بس یہ اگر پہلے سے شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے تو ثابت، اور اگر موجود نہیں ہے اور پھر وہ دعویٰ کرتا ہے اضافہ کا تو گردن زدنی ہے۔ اور یہ تصریح فرماتے ہیں کہ ہمارا کشف دوسرے پر حجت نہیں، ہمارا کشف ہمارے لیے ہے۔ کتاب الجواقیت والجواہر صفحہ 179 پر حسب ذیل الفاظ ہیں، فقد بان لک الی آخرہ، پس روشن ہو گیا تیرے لیے کہ دروازے اوامر الدین کے اور نواہی کے بند کر دیے گئے۔ جس نے دعویٰ کیا امر و نہی کا بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پس وہ مدعی شریعت کا ہے جو اس کی طرف بھیجی گئی، برابر ہے کہ وہ موافق ہو امر شریعت کے یا مخالف ہو۔ پس اگر ہے عاقل بالغ یہ مدعی اتاریں گے ہم اس کی گردن، اور اگر عاقل بالغ نہیں ہے اس سے اعراض کریں گے۔ شطحیات۔ صوفیاء کے ہاں ایک باب ہے جس کو شطحیات کہتے ہیں، اور خود فتوحات میں اس کا باب ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ ان پر حالات گزرتے ہیں اور ان حالات میں کوئی کلمات ان کے منہ سے نکل جاتے ہیں جو ہمارے ظاہری قواعد پر چسپاں نہیں ہوتے اور بسا اوقات غلط راستہ لینے کا سبب ہو جاتے ہیں۔ صوفیاء کی تصریح ہے کہ ان پر عمل پیرا نہ ہو، اور تصریحیں کرتے ہیں کہ جن پر یہ احوال نہ گزرے ہوں وہ ہماری کتابوں کا مطالعہ نہ کریں۔ مجملاً ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص جو کسی حال کا مالک ہوتا ہے دوسرا خالی آدمی ضرور اس سے الجھ جائے گا، لیکن دین میں کسی زیادتی کمی کے صوفیاء میں سے کوئی بھی قائل نہیں، اور ایسے مدعی کو کافر بالاتفاق کہتے ہیں۔ ہم نے اولیاء اللہ قدس اللہ اسرارہم کو ان کی طہارت، تقویٰ اور تقدس کی خبریں سن کر اور ان کے شواہد، افعال، اعمال اور اخلاق سے تائید پا کر ولی مقبول تسلیم کر لیا ہے، ان قرائن اور نشانیوں سے جو خارج مبحوث عنہ سے ہوں، یعنی انہی شطحیات سے ان کی ولایت ثابت نہیں کرتے ہیں، بلکہ ولایت ان کی خارج سے پایہ ثبوت کو پہنچتی ہے جو طریقہ ثبوت کا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کسی کی ولایت تسلیم کی اور ہم اس تسلیم میں ثواب پر تھے، تو اس کے بعد اگر کوئی کلمہ مغایر یا موہم ہمارے سامنے پڑتا ہے تو ہم اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی توجیہ کریں اور محمل نکالیں کہ ٹھکانہ اس کا کیا ہے۔ شطحیات کو ہی پہلے پیش کرنا اور اس پر ولایت کا گھٹا جمانا نافہم اور جاہل کا کام ہے۔ کسی شخص کی راست بازی اگر جداگانہ تجارب سے اور جو طریقہ راست بازی ثابت کرنے کا ہے ثابت ہوئی، تو پھر اگر کہیں کوئی کلمہ موہم اور مغالطہ میں ڈالنے والا اس کا سامنے آ گیا
تو منصف طبیعتوں کے ذہن اس کی توضیح کریں گے اور محمل نکالیں گے۔ یہ عقل کا کام نہیں کہ راست بازی کسی کی ثابت ہونے سے پیشتر وہی کلمات مغالطہ پیش کر کے مسلم الثبوت مقبولوں پر قیاس کرے اور کہے کہ فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ اس کا جواب مختصر یہ ہوگا کہ فلاں کی راست بازی جداگانہ اگر ہمیں کسی طریقہ اور دلیل سے معلوم ہے تو ہم محتاج توجیہ ہوں گے، اور اگر زیر بحث یہی کلمات ہیں اور اس سے پیشتر کچھ سامان خیر کا ہے ہی نہیں تو ہم یہ کھوٹی پونجی اس کے منہ پر ماریں گے۔ خلاصہ بیان۔ میرے کل بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ قادیانی مدعی نبوت حسب تصریحات قرآن و حدیث اور باجماع امت کافر و مرتد ہے، اور جو شخص ان کے عقائد باطلہ اور دعویٰ نبوت و وحی پر مطلع ہونے کے باوجود ان کو کافر نہ سمجھے، ان کی نبوت کو تسلیم کرے یا مسیح موعود کہے، وہ بھی اسی کے حکم میں ہے۔ اور حکم یہ ہے کہ ان کا نکاح کسی مسلمان مرد و عورت کے ساتھ جائز نہیں، اور اگر بعد نکاح کے کوئی شخص ایسا عقیدہ اختیار کرے تو فوراً نکاح فسخ ہو جاتا ہے، قضاء قاضی اور عدت کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس کے بعد اگر زن و شوہر کے تعلقات باقی رکھے گئے تو جو اولاد ہوگی وہ اولاد ثابت النسب نہ ہوگی، یعنی وہ حرام کی ہوگی، جیسا کہ شامی کے حوالہ سے اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔ اور موجبات کفر مرزا غلام احمد قادیانی اور ان کے متبعین کے لیے میرے بیان میں 6 وجوہ آئے ہیں۔ اول، ختم نبوت کا انکار اور اس کے اجماعی معنی کی تحریف، اور جس مذہب میں سلسلہ نبوت منقطع ہو اس کو لعنتی اور شیطانی مذہب قرار دینا۔ نمبر 2، دعویٰ نبوت مطلقہ اور تشریعہ۔ سوم، دعویٰ وحی اور ایسی وحی کو قرآن کے برابر قرار دینا۔ چہارم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین۔ پنجم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین۔ ششم، ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بجز اپنے متبعین کے کافر کہنا۔ یہ اصول ہیں جن کے تحت میں اور بھی ایسے فروع موجود ہیں جو نشائے موجبات کفر ہو سکتے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی کتابوں کو دیکھنے والے پر یہ بات پوری طرح روشن ہو جاتی ہے کہ ان کی ساری تصانیف میں صرف چند ہی مسائل کا تکرار اور دور ہے۔ ایک مسئلہ اور ایک ہی مضمون کو 20 کتابوں میں مختلف عنوانوں سے ذکر کیا ہے، اور پھر سب اقوال میں اس قدر تخافت اور تعارض پایا جاتا ہے۔ خود مرزا غلام احمد قادیانی کو ایسی پریشان خیالی ہے اور بالقصد یعنی جان بوجھ کر ایسی روش اختیار کی ہے جس سے نتیجہ گڑبڑ رہے اور ان کو بوقت ضرورت کے مخلص اور مفر باقی رہے۔ یہی ذکر میں آیا ہے کہ زنادقوں نے ہمیشہ یہی راستہ اختیار کیا ہے، کہیں ختم نبوت کے عقیدہ کو اپنے مشہور اور اجماعی معنی کے ساتھ قطعی اور اجماعی عقیدہ کہتے ہیں، اور کہیں پر ایسا عقیدہ بتلانے والے مذہب کو لعنتی اور شیطانی مذہب قرار دیتے ہیں، کہیں عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ کے موافق متواترات دین میں داخل کرتے ہیں اور اس پر اجماع ہونا نقل کرتے ہیں، اور کہیں اس عقیدہ کو مشرکانہ عقیدہ بتلاتے ہیں۔ ان کا سب پورے غور کرنے سے 2 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اول یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی چونکہ مادر زاد کافر نہ تھے، ابتدا ان کی تمام اسلامی عقائد پر نشو و نما ہوئی، اس لیے انہی کے پابند تھے اور وہی لکھے، پھر تدریجاً ان سے الگ ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ آخری اقوال میں بہت سی ضروریات دین کے قطعاً مخالف ہو گئے۔ دوسرا یہ کہ انہوں نے باطل اور جھوٹے دعووں کے رواج دینے کے لیے یہ تدبیر اختیار کی کہ اسلامی عقائد کے الفاظ وہی قائم رکھے جو قرآن اور حدیث میں مذکور ہیں، عام اور خواص مسلمانوں کی زبانوں پر جاری ہیں، لیکن ان کے حقائق کو ایسا بدل دیا جس سے بالکل ان عقائد کا انکار ہو گیا، جس کے متعلق پہلے بیان میں آ چکا ہے کہ ایسا کرنا کفر صریح ہے، اور اس قسم کے کفر کا نام قرآن مجید نے الحاد رکھا ہے اور حدیث نے زندقہ، اور عام محققین نے باطنیت کے نام سے اس کو پکارا ہے۔ اس لیے اب قادیانی صاحب کی کتابوں سے ایسے اقوال پیش کرنا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بعض عقائد میں عام اہل سنت والجماعت کے ساتھ شریک ہیں، ان کے اقوال و افعال کفریہ کا کفارہ نہیں بن سکتے، جب تک اس کی تصریح نہ ہو کہ ان عقائد کی مراد بھی وہی ہے جو جمہور امت نے سمجھی
اور پھر اس کی تصریح نہ ہو کہ جو عقائد کفریہ انہوں نے اختیار کیے تھے ان سے توبہ کر چکے ہیں، اور جب تک توبہ کی تصریح نہ ہو چند عقائد اسلام کے الفاظ کتابوں میں لکھ کر کفر سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ زندیق اس کو کہا جاتا ہے جو عقائد اسلام ظاہر کرے اور قرآن و حدیث کے اتباع کا دعویٰ کرے لیکن ان کی ایسی تعویل و تحریف کرے جس سے ان کے حقائق بدل جائیں۔ اس لیے جب تک اس کی تصریح نہ دکھائی جائے کہ قادیانی صاحب ختم نبوت اور انقطاع وحی کا اس معنی کے اعتبار سے قائل ہیں، اس معنی سے صحابہ اور تابعین اور تمام امت محمدیہ قائل ہے، اس وقت تک ان کی کسی ایسی عبارت کا مقابلہ میں پیش کرنا مفید نہیں ہو سکتا جس میں خاتم النبیین کے الفاظ کا اقرار کیا ہو۔ اسی طرح حشر اجساد، نزول مسیح وغیرہ عقائد کے الفاظ کا اقرار کر لینا یا لکھ دینا بغیر تصریح مذکور کے ہرگز مفید نہیں ہوگا، خواہ وہ عبارت تصنیف میں مقدم ہو یا مؤخر۔ اسی طرح مسئلہ توہین ہے کہ جب ایک جگہ توہین کے کلمات ثابت ہو گئے تو اگر 1000 جگہ کلمات مدحیہ لکھے ہوں اور ثناخوانی بھی کی ہو تو وہ اس کو اس کے کفر سے نجات نہیں دلا سکتے، جیسا کہ تمام دنیا اور دین کی قواعد مسلم اس پر شاہد ہیں کہ اگر ایک شخص تمام عمر کسی کی اتباع اور اطاعت گزاری اور مدح و ثنا کرتا ہے لیکن کبھی کبھی اس کی سخت ترین توہین بھی کی تو کوئی انسان اس کو مطیع اور معتقد واقعی نہیں کہہ سکتا۔ الغرض اول تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی آخری عمر تک دعویٰ نبوت پر وحی پر قائم رہا ہے اور اپنی کفریات سے کوئی توبہ نہیں کی، جیسا کہ ان کے آخری خط سے واضح ہوتا ہے جو موت سے 3 دن پہلے اخبار عام لاہور کے ایڈیٹر کے نام لکھا ہے۔ اور اگر یہ بھی ثابت نہ ہوتا تو کلمات کفریہ اور عقائد کفریہ لکھنے اور کہنے کے بعد اس وقت تک اس کو مسلمان نہیں کہہ سکتے جب تک وہ ان عقائد سے توبہ کا اعلان نہ کرے۔ توبہ کا اعلان جہاں تک ہم نے کوشش کی ان کی کسی کتاب یا تحریر میں نہیں پایا گیا، اس لیے تکفیر کرنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ علاوہ ازیں اگر یہ بھی فرض کر لیا جاوے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دعویٰ نبوت وغیرہ سے توبہ کی تھی، جب بھی ہمارا مدعا ہے چونکہ ان کو عام انبیاء کی طرح نبی اور رسول ماننے کی تصریح اپنے کلام میں کرتا ہے، اس لیے اس کے کفر اور ارتداد میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لہذا از روئے عقائد اسلام و مسائل فقہیہ اجماعیہ کا اس کا نکاح اس جو مسلمان عورت کے ساتھ ہوا تھا قطعاً فسخ ہو چکا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ اجمعین۔ دستخط جج محمد اکبر 28 اگست 1932۔ مقدمہ مرزائیہ بہاولپور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 197۔